برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت امن و محبت کے فروغ میں اولیاء اللہ کا بڑا کردار رہا ہے۔ ان بزرگان دین کی بدولت ہی یہ خطہ اسلام کی روشنی سے منور ہوا۔ ان میں ایک نام حضرت شاہ قبول اولیاء کا بھی ہے، جو تقریباً 300 سال قبل پشاور تشریف لائے اور ان کے ہاتھوں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے۔ خلافت نے ملوکیت کی شکل اختیار کی تو دین کا اصل کو برقرار رکھنے کے لیے ایک طبقہ صوفیہ پیدا ہوا، اور اس طبقہ صوفیہ میں وہ لوگ تھے کہ جو دین کی شریعت کے بھی پاسدار تھے اور روحانیت کے بھی پاسدار تھے۔ حضرت شاہ قبول اولیاء کے جو دادا پردادا تھے، یہ بغداد سے کوچ کر کے تبلیغ دین کے سلسلے میں مراکش بھی صوفیہ کے گڑھ رہا ہے۔ وہاں پر ان کی پیدائش تینجا کے مقام پر ہوئی۔ یہ وہی شہر ہے جہاں ابن بطوطہ نے بھی تقریباً اسی زمانے میں، جس زمانے میں حضرت شاہ قبول اولیاء پیدا ہوئے تھے، تو وہ بھی پیدا ہوا تھا۔ آپ کی پیدائش جو تھی وہ 1101 ہجری میں ہوئی، اور جو کہ عیسوی سال کے مطابق 1679 عیسوی بنتا ہے۔ یہ دراصل اولاد ہیں حضرت مولا علی علیہ السلام کی، بی بی پاک فاطمہ الزہرا کی۔ اس نسبت سے حضور کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تقریباً 16 واسطوں سے یہ حضرت شاہ قبول اولیاء کا لنک مل جاتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ۔ حضرت شاہ عنایت شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار جھوک شریف سندھ میں ہے، وہاں آپ گئے ان کے پاس، ان سے متاثر ہو کر ان سے ہاتھ پر بیعت کی۔ مرشد نے انہیں شمال مغرب کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہ ملتان کے راستے کشمیر کے علاقہ ہٹیا بالا پہنچے، پھر ہری پور کے قصبہ بورا شریف میں 12 سال چلہ کشی کی۔ اٹک کے علاقے مانسر میں بھی قیام کیا۔ مانسر گاؤں کے بااثر ہندو کے بیٹے دیوان چند کے مسلمان ہونے کا ذکر کرتے ہوئے سید یحییٰ زاہد گیلانی نے بتایا، لوکل جو ہندو تھا بہت معتبر، اس کا بیٹا دیوان چند اس کا نام تھا، وہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اور پھر ایسا اس کو بڑا انہوں نے روکنے کی کوشش کی اپنے خاندان والوں نے، برادری والوں نے، لیکن وہ رکا نہیں۔ اور پھر اس میں کمال کی بات یہ تھی کہ وہ آپ کے ساتھ ہم رکاب ہوا، پشاور میں بھی آیا، وہ بھی اللہ کے ولی کا رتبہ اس نے حاصل کیا، تو اس کو داتا دیوان کا نام حضرت شاہ قبول اولیاء نے دیا۔ پشاور میں جب تشریف لائے تو آپ کی عمر 46 ایئرس تھی، اور وہ 1147 ہجری جو کہ 1725 عیسوی بنتی ہے، یہاں پر آپ کا مستقل قیام ہوا۔ تو یہ جو حویلی شریف ہے شاہ قبول اولیاء کی، یہ ایک 2-3 کنال کا ایریا ہے جس میں آپ کی پوری حویلی تھی، تو اس کو اس شکل میں تو ابھی نہیں ہے، درمیان میں بھی یہ، کیونکہ ہم ان کی 8ویں پشت میں سے ہیں، اور 200-250-300 سال بیچ میں گزر گئے ہیں۔ اس حویلی شریف میں وہ حضرت شاہ قبول اولیاء کی عبادت گاہ بھی موجود ہے۔ ان کے 2 خلفاء نے یہاں پر چلے کیے ہیں۔ ایک دوسرے خلیفہ حضرت بابا شیخ عبدالسلام، جن کو حضرت شاہ قبول اولیاء نے پھر بھیج دیا تھا، ہزارے سے وہ آئے تھے کوہستان سے، تو وہیں بھیج دیا تبلیغ کے لیے۔ آج ان کا مزار ادھر ہے بٹگرام ضلع میں۔ آپ کی ہسٹری جو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی ہسٹری میں حکمرانوں کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تعلق کا ذکر نہیں آتا۔ وہ ایک صاحب نظر شخص تھے، صاحب کشف تھے، صاحب کرامت تھے، اور اپنی جو ہے روحانی نورانی کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی تھی مجاہدوں کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، تو وہ بیٹھ کر تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کو راہ حق سکھاتے تھے۔ جہاد کا لفظ جو قرآن پاک میں آیا ہے، تو جہاد جو ہے وہ وسیع معنوں میں آیا ہے، اور اس میں جہاد بالنفس بھی شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد اکبر کہا ہے۔ ان کی جو مشہور کرامتیں ہیں کافی ہیں، لیکن میں آپ کو 2-3 شارٹ بتا دیتا ہوں۔ خاتون تھی پراچا خاندان کی، تو اس کی اولاد نہیں تھی، اور اس کی عمر بھی تھی، اولاد کی عمر سے گزر چکی تھی۔ اس کو پتہ چلا کہ کوئی بزرگ رات کو نمودار ہوتے ہیں اور مسجد میں پانی بھر کے چلے جاتے ہیں، تو اس نے رات کے وقت جو ہے ان کے راستے میں بیٹھی اور دعا کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا کیا۔ تو اس بات سے پھر ایک چرچا ہو گیا لوگوں کو، ایک انہونی سی بات تھی۔ آج بھی اس کی اولاد جو ہے پراچا خاندان کی، وہ مانسیرا میں مقیم ہے، اور پورا خاندان جو ہے وہ حضرت شاہ قبول اولیاء کا القب بدوش۔ ادھر جب آپ کی یہ مشہوری ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے بزرگ جو ہے مشہوریوں سے پھر پسند نہیں کرتے تھے، تو پھر انہوں نے کوچ کر دیا اور پشاور کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں جب وہ پہنچے تو اس دن ایک ایسا عجیب واقعہ ہوا، یوم ورود جس دن پہنچے تو ایسا ہوا کہ جب یہ تشریف لائے پشاور میں، تو اس مقام پر جہاں ہم بیٹھے ہیں غیر آباد علاقہ تھا، تو انہوں نے پڑاؤ کیا، تو یہ ڈبگری بازار اور ڈبگری کا یہ جو محلہ ہے ڈبگران کا، یہ موجود تھا۔ جس زمانے میں ماچس تو ہوتی نہیں تھی، تو آگ جلانے کے لیے آگ لانی پڑتی تھی۔ تو ایک خادم جو تھا وہ گیا، وہاں کوئی شادی ہو رہی تھی، تو اس سے آگ لینے کی نیت سے گیا، تو وہ سمجھے کوئی چاول مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے، انہوں نے اس کو دھتکار دیا۔ وہ بڑا مایوس ہو کر
آیا. بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ آگ کیوں نہیں لائے ہو, تو اس نے اپنے حال بتایا. حضرت شاہ قبول اولیا نے پوچھا وہاں کیا ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ شادی ہو رہی تھی اور چاول پک رہے تھے دیگوں میں. تو آپ کے منہ سے ایسے نکل گیا کہ وہ چاول نہیں ہے, کیڑے. اب وہ گھنٹے آدھے کے بعد جب انہوں نے دیگیں کھولی تو وہ پلاؤ نہیں تھا, اس میں کیڑے تھے. بڑے پریشان ہوئے, بوڑھے آگے پیچھے. وہ جی ایک فقیر آیا تھا, آپ نے اس کی بے عزتی کی ہے, تو شاید اس نے بدعا کی ہو. وہ آگے آئے تو یہاں یہ پڑاؤ تھا ان کا, تو وہ اس فقیر کو پکڑا اور کہا کہ تم نے کیا کیا ہے, یہ بدعا تو نہیں کی. اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کی, صرف یہ ہے کہ میرے مرشد کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے, ملاؤ. پھر وہ گئے, پھر معافی مانگ, تائید عزیزی اس میں شامل ہوئی تو یہ ہوا, ورنہ وہ خود تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. بہرحال آپ نے پھر ہاتھ اٹھائی, دعا کی, سب نے مل کر دعا کی. تو وہ واپس گئے تو وہ پھر چاول اختیار کر چکے تھے, تو وہ ہوا. اس سے جو ہے اہل پشاور کو ایک پتہ چلا کہ کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں, تو وہ آپ کے قریب آئے.